صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑا عوامی انداز ہے ان کا اور ہر دل عزیز شخصیت اہمیہ طارق صاحب. اب میں دعوت خطاب آج کے پروگرام کے ہوسٹ جناب خواجہ احمد حسان صاحب کو دینے جا رہا ہوں. آپ لاہور کی ایسی شخصیت ہیں جو دلوں میں گھر کر چکی ہیں. ہر فرد ان کے نام کا پرستار بھی ہے اور دل سے قدر بھی کرتا ہے. جب بھی کہیں بات ہوتی ہے ان کے نام کے ساتھ تو لوگ عزت افزائی فرماتے ہیں. میڈیا کے افراد ہوں یا کوئی آئینی ادارے کے ذمہ دار افراد ہوں، ہمیشہ خواجہ احمد حسان صاحب کا نام بڑے احترام بڑے ادب سے لیا گیا ہے. تو اقبال کے اشعار ان کے لیے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن مجاہد کی اذاں اور ملا کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور. محترم خواجہ احمد حسان صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عظیم، میرے بڑے بھائی، عمر میں سے چھوٹے ہیں لیکن الحمدللہ سیاسی طور پہ بڑے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب، لارڈ میئر لاہور کرنل مبشر صاحب، ڈپٹی میئرز، ایم پی ایز، چیئرمینز، کاؤنسلرز، لیڈیز، ہماری خواتین اور حضرات، اور میڈیا کے افراد، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے عزت افزائی کی اور آج الحمدللہ NA 130 کا جو بلدیاتی کنونشن ہے اس میں تشریف لائے. میرے دست راز سید توصیف شاہ صاحب پہلے بہت سی باتیں کر چکے ہیں NA 130 کے حوالے سے. دوسرے میرے ساتھی جس سے ابھی انہوں نے بتایا، حافظ نعمان صاحب، انفارچونیٹلی آج صبح فجر کے وقت ان کی طبیعت ناساز ہو گئی، ان کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا، وہ تشریف نہیں لا سکے. بیٹا یہ باتیں اب نہ کریں پلیز، یہ ذرا باتیں نہ کریں تاکہ وقت تھوڑا ہے، ساتھ صاحب نے جانا ہے اس لیے پلیز تھوڑا سا وقت کم ہے. وہ تشریف نہیں لا سکے. رمضان صدیق بھٹی صاحب نے اپنی گفتگو کی، احسن شرافت صاحب بات نہیں کر سکے. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ایک ٹیم، ایک گلدستے کی طرح ہم سب اپنے حلقے کے اندر رہیں، اور کوشش کی ہے کہ صرف یہ مثال یہاں لاہور میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک پیش کی جائے کہ بھائی اگر آپ اپنا من مارتے ہیں تو اس میں ساتھی جڑے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو آگے نہ لے کے چلیں، ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں تو پھر چیز ٹیم بن جاتی ہے. آج کا جو کنونشن ہے جی، اس کے خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں بڑا ممنون ہوں. میں نے ان سے گزارش کی، یہ فوراً انہوں نے ہماری یہ ریکویسٹ مان لی کہ آج یہ تشریف لائے. اس کے دو مقاصد تھے جی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چند دن ہوئے، ابھی یہ میں انتظار کر رہا تھا کہ فارملی نوٹیفیکیشن ایشو ہو جائے، تو یہ 2 دن پہلے فارمل نوٹیفیکیشن ایشو ہوا کہ جی ان کی پاورز ریسٹور کر دی گئی ہیں، اور ان کے سیکٹری حضرات جو ہیں انہیں کہا گیا کہ ان کے پاس چلے جائیں آپ چیئرمینس کے پاس اور یونین کاؤنسلز کے اندر. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اور اپنی ٹیم کے ساتھ جب مشورہ کیا کہ یہ ایک صحیح وقت ہے، ایک تو ان کو مبارکباد پیش کرنے کا کہ جو انہوں نے ایفرٹ کی، لیڈ بائی آنریبلی اور ایبلی لیڈ بائی
کرنل مبشر صاحب لارڈ میئر لاہور، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ فیضیاب ہوئے اور بہرور ہوئے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جب اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری پھر سونپ دی ہے تو اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو پارٹی کی جانب سے ایک سمت بتائیں، آپ کو یہ بتایا جائے ایک پہلے یہ کہ الحمدللہ آپ کے ساتھ ہم پورے کھڑے ہیں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہیں، شہباز صاحب ہیں، یا حمزہ ہیں، یا مریم ہیں، یا سعد رفیق ہیں، یا مجھ ناچیز خواجہ حسان اور ہماری ٹیم ہے. ہم بلدیاتی جو ہماری ٹیم ہے اس کے ساتھ، اس کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ، اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو یہ کسی کو یہ وہم نہیں رہنا چاہیے جو ہمارے مد مخالف ہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ اکیلے ہیں. یہ اکیلے نہیں ہیں، یہ بلدیات کی ٹیم، یہ اللہ کے فضل سے میاں نواز شریف کی ٹیم ہے، اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. دوسری یہ چیز ہے کہ ہم آپ کو ایک ڈائریکشن دیں. ہوا کیا ہے، ابھی میرے سے چند منٹ پہلے کرنل صاحب نے بات کی ڈینگی کے حوالے سے. مجھے تو واقعتاً شرم بھی آتی ہے کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہے تو نام تو پاکستان کا نام ہے، پنجاب کا نام ہے، نام تو خراب ہمارا ہوتا ہے کہ سب کچھ بنا ہوا. محمد شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے ان کے ساتھ اتفاق سے سلمان رفیق صاحب نے بھی تشریف لانی تھی، ان کی بھی طبیعت ناساز ہو گئی آتے وقت، وہ نہیں تشریف لا سکے. وہ مرد مجاہد جس طرح انہوں نے ایک جگہ پہنچ کے پورے پنجاب کے اندر ڈینگی کا تدارک کیا، وہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی. اور میں یہ سری لنکن ڈاکٹرز کی آپ کو ان کے الفاظ بتا رہا ہوں، میرے خود کانوں نے یہ بات سنی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے سری لنکا میں ہمیں 25 سال ہو گئے، ہم اس ڈینگی سے نجات نہیں حاصل کر سکے. اور یہ شہباز صاحب آپ کی اور آپ کی ٹیم نے کمال کر دیا ہے. یہ ناممکن کام تھا جو آپ نے ممکن کر دیا. یہ اس کے ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، وہ یہ فالو نہیں کر سکے. اور حالت آج یہ ہے کہ شاید یہ کوئی گھر ایسا ہے جو ڈینگی سے اثر نہ ہوا ہو، اس سے متاثر نہ ہوا ہو. اس وقت ہسپتال بھرے پڑے ہیں، کلینکس بھری پڑی ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ صرف ایک ڈینگی کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ پہلے جو کورونا کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ ساری دنیا جانتی ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں. سو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا کیا رول ہے؟ آپ نے یہ واضح فرق بتانا ہے کہ دیکھیے جب آپ نے ہمیں سسپینڈ کیا ہوا تھا، ہمیں آپ کام نہیں کرنے دے رہے تھے، آپ نے حالات دیکھ لیے تھے. آج جیسا بھی ہے آپ نے ہمیں بحال کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ گھر گھر جائیں گے، لوگوں تک پہنچیں گے اور ان کے مسئلے حل کر کے کوشش کریں گے کہ ان کو جو ان کے مسائل ہیں اس کے مداوع کیا جائے انشاءاللہ. یہ اب آپ پہ فرض منصبی ہے کہ آپ ہر صورت لوگوں تک پہنچیں. پہلا کام یہ کرنے کا ہے کہ گلیوں محلوں میں آپ کی اپیرنس ہونی چاہیے، آپ ہر جگہ موجود ہونا چاہیے آپ کو. پھر اس کے ساتھ صفائی کا نظام، کرنل صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انہوں نے بھی کس طرح اس کے اوپر بار بار بات کی. لیکن وہ شہر جس کو 2012 اور 13 کے وسط میں سنگاپور کا ایک یہاں ہو رہا تھا ایک سیمینار، سنگاپور سے ایک صاحب تشریف لائے تھے اسپیکر، جنہوں نے 3 دن لاہور شہر میں گزارے تھے. انہوں نے یہ کہا، یہ ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا کہ لاہور شہر الحمدللہ کہنے لگے کہ جو ایشین سٹیز کا موسٹ پرابلی از دا کلینسٹ سٹی ان ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ انہوں نے کہا، ہمارے بندے نے نہیں کہا، یہ سنگاپور کا جو بندہ تھا اس نے یہ بات کہی. اسی شہر کے بارے میں آج مجھے سخت تکلیف ہوئی آج جب یہ پڑھا کہ پولوشن
پولوشن کے اندر دنیا کے اندر نمبر 1 لاہور ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پہ دلی ہے. اور یہ لاہور جسے سٹی آف گارڈنز کہتے ہیں, جسے خوبصورتی کا گھر کہا جاتا تھا, ستم ظریفی دیکھیے کہ آج وہ موسٹ پولوٹڈ سٹی آف دا ورلڈ ہو گیا ہے. تو اس پہ ہمیں بے انتہا محنت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ صفائی کا جو مسئلہ ہے, میں میئر صاحب سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنی ٹیمیں بنائیں. ڈپٹی میئرز آپ کے ساتھ ہیں, ان ڈپٹی میئرز کے ساتھ بیٹھ کے اپنی ٹیمیں بنائیں اور ٹاؤنز میں پوری طرح اسے مانیٹر کیجئے. یقین جانیں ان کے پاس عملہ بھی موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, صرف پراپر مینجمنٹ کی ضرورت ہے اور صحیح دل اور نیت کی ضرورت ہے. اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو یہ چیزیں پھر شہر لاہور جو انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر خوبصورت شہر بن سکتا ہے انشاءاللہ. تو اس میں آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 1-2 بنیادی چیزیں ہیں جن کی طرف آپ. پھر میں ابھی کسی سے پریس سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا میں نے انہیں کہا کہ آپ مثال دیں, برتھ سرٹیفکیٹ کی مثال لے لیجئے. کسی یونین کاؤنسل میں جب آپ معزول تھے, کوئی 500 روپے لے رہا ہے اس کا, کوئی 1000 روپیہ لے رہا ہے, کوئی 3000 لے رہا ہے, کوئی 5000 لے رہا ہے اس برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے, اور لوگ دھکے کھا رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اب کم از کم یہ چیز آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کے چیئرمینز کی ذمہ داری ہے کہ فی الفور اس سے لوگوں کو نجات دلائیے. اور وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ جس کی جتنی اس کی ایکچوئل فیس ہے 100 روپیہ ہے یا 200 روپیہ ہے, اس فیس پہ لوگوں کو یہ برتھ سرٹیفکیٹ دلوائیے. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے لوگوں کا, بہت بڑی ایک ان کے لیے آسائش ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ نے لے کے چلنا ہے. بھائی یہ باتیں کرتے ہیں ریاست مدینہ کی, باتیں کرنے کو آپ سن لیجئے ریاست مدینہ. اور بھائی ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی, صرف باتوں سے ریاست مدینہ نہیں بنتی. میں اپنی ہڈ بیتی بتاتا ہوں. جب میئرشپ کی ذمہ داری تھی 97-98 کے اندر, تو رات کو 1:30-2 بجے, اس وقت موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے, PTCL ہی چلتا تھا, تو رات کو 1:30-2 بجے کسی کا فون آ گیا کرتا تھا اور وہ کہتے تھے بھئی سو تو نہیں رہے. میں نے کہا سر اس وقت تو کوشش تو سونے کی ہو سکتی, 1:30-2 بجے رات کے. تو انہوں نے فرمانا کہ آ سکتے ہو. میں نے کہا جی حاضر ہو جاتا ہوں. میں نے حاضر ہو جانا, میں گاڑی چلاتا تھا اور آپ کے ہمارے قائد محمد شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے. رات کے 1:30-2 بجے لوگ سو رہے ہوتے تھے اور آپ کے قائد الحمدللہ وہاں پہ جا کے ساری گلیوں محلوں کے اندر انسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے. یہ میں آپ کو اپنی ہڈ بیتی بتا رہا ہوں. جو پروجیکٹ چل رہے ہوتے تھے ان کو شہباز شریف کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں, کوئی کیمرہ ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کیمرہ لگا کے دکھائیں کہ بھائی اب میں یہ کر رہا ہوں. وہ جا کے انسپیکٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ معاملات کس طرح چل رہے ہیں. بھائی یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے ریاست میں. وہ کوئی ڈنکا نہیں بجاتے تھے, اس کا کوئی ڈھول نہیں بجاتے تھے, وہ کام کر کے دکھاتے تھے, کام کر کے بتاتے تھے کہ بھائی اس طرح کام کرنا ہے, لوگوں تک پہنچنا ہے. پھر میں ایک مثال ایک اور دینا چاہتا ہوں, معذرت سے خواجہ سعد رفیق صاحب سے معذرت سے تھوڑی سی میں ٹائم لے رہا ہوں, لیکن میری کیونکہ دل اتنا بھرا ہوا ہے. یہ میٹرو بس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی, تو سارے بہت اس بات پہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے, کہ کون یہاں پہ جن کام کر رہے ہیں, کیا ہے. صبح دیکھتے ہیں شام کو اور اس کے بنا ہوتا ہے, اگلے دن جاتے ہیں تو اسی اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی ہے. یہ کیا چکر ہے, کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے. اور عید کے دن دیکھتے ہیں, عید کے دن بھی کام ہو رہا ہوتا ہے, کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی. یہ کیا معاملہ ہے.
تو یہ میں معاملہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ مئی جون کے دن تھے, دوپہر کی شدید گرمی تھی, پسینے سے شرابور تھے ہم. شہباز صاحب نے کہا میں جین مندر پہ آ رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ جو کانکریٹ کا جو بنا تھا وہ سٹرکچر, وہ پاکستان میں پہلی دفعہ اتنا ہیوج کانکریٹ سٹرکچر بنا تھا. انہوں نے کہا میں نے خود آ کے دیکھنا ہے, میں خود آ کے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے. شدت کی گرمی تھی اور برا حال تھا. تو وہ جو صاحب اس پہ کام کر رہے تھے, لیبر اس پہ کام کر رہی تھی, ہم جا کے نیچے کھڑے ہوئے تو جو ان کا سپروائزر تھا, کیونکہ یہ سٹیل ورک جو ہے یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے, تو وہ اوپر سٹیل ورک کا کام جو کر رہا تھا, اس نے جب دیکھا کہ شہباز شریف آ گئے ہیں تو وہ ویسے ہی پسینے سے شرابور, برا اس کا حال تھا, وہ نیچے اتر آیا اور اس نے کہا شہباز صاحب کو دیکھا. شہباز شریف صاحب نے دوسرا منٹ نہیں لگایا اور اس کو بغل گیر ہو گیا اور اس کو جپھی ڈال لی. اب یہ وہ بتا رہا ہے, یہ اس کی زبانی ہے. میڈیا نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ 24 گھنٹے کیسے کام کرتے ہیں, چھٹیوں کو بھی آپ چھٹی نہیں کرتے, تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے یہ مثال دی. اس نے کہا کہ مجھے پسینے سے میں شرابور تھا اور میرے سے اسمیل آ رہی تھی, برا میرا حال تھا, لیکن وزیر اعلیٰ وقت وہاں پہ آتے ہیں اور وہ مجھے بغل گیر ہو جاتے ہیں اور مجھے چومتے ہیں ماتھے پہ, تو میں کیسے نہ کر دوں ان کے کام پہ, کیسے وہ میں کہوں کہ وہ جب کہتے ہیں کام کرو میں کہوں میں نے نہیں کرنا. اور اس نے کہا کوئی پیسے کی بات نہیں ہے, کوئی مجھے فالتو پیسے نہیں ملتے, یہ ایک مزاج اور طبیعت کی بات ہے, یہ ایک لگن کی بات ہے. اور بھائی یہ کر کے تو دیکھو, باتیں کرتے ہو ریاست مدینہ کی, یہ ہے ریاست مدینہ, اس طرح ہوتا ہے کام. اس طرح ترکی کے جو پریزیڈنٹ آج ہیں طیب اردوان, انہوں نے کہا شہباز شریف کو, ان کے جناب یہ ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ ہم نے سکھایا ہے آپ کو, ہم ہیں استاد آپ کے, یہ میٹرو بس آپ کے پاس تو نہیں تھی, آپ نے ہم سے سیکھی ہے, لیکن ہم یہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ آپ ایسے شاگرد ہیں جو استادوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں اور آپ نے کمال کر دی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں where there is a will there is a way. جب آپ کی نیت ہو کوئی کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. پھر ایک میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑی آگ میں پھینکا گیا اور آگ کے شعلے تھے کہ آسمان کو لگ رہے تھے, ایک ابابیل چھوٹی سی وہ پانی کا قطرہ لے اور آ کے اس آگ پہ پھینک دے, وہ یہی کر رہی تھی. تو کسی فرشتے نے پوچھا تو اتنی سی تو ہے, اتنا سا تیرے پاس پانی آتا ہے, تو جاتی ہے یہاں پہ پانی اس پہ آگ پہ پھینکتی ہے, تو اس سے آگ تو ٹھنڈی نہیں ہوگی. کیونکہ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب آخرت میں میرے سے پوچھا جائے گا تو میں یہ کہوں گی کہ میں آگ بجھانے والوں میں سے تھی, میں لگانے والوں میں نہیں تھی. تو ایوری بٹ کاؤنٹس, ایوری بٹ کاؤنٹس. ایک ایک رتی برابر آپ کا کیا ہوا اچھا عمل کاؤنٹ کرتا ہے. یہ نہ سمجھیے کہ میں بے بس ہوں, یہ نہ سمجھیے میں لاچار ہوں, میرے پاس پاورز نہیں ہیں. پاورز آپ نے خود ایگزرٹ کرنی ہوتی ہیں, آپ نے خود آگے بڑھ کے اپنے معاملات کو آگے چلانا ہوتا ہے. میں زیادہ لمبی بات کر گیا, میں صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا کہ آئیے آج کے دن سے یہ آج ایک میسج لے لیں کہ ہم نے یہ جتنے بھی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے بحالی کا, اس میں ہم نے ایک ایک منٹ اس میں صرف کرنا ہے, لوگوں کی خدمت میں صرف کرنا ہے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے صرف کرنا ہے. اور انشاءاللہ میں دل سے آپ کو بتاتا ہوں, میں یقین سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کامرانی اور کامیابی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.